اچھا، اب میں آپ کو ایک آیت بتاؤں سورہ نساء 4 اور 34 کی. اس میں یہ میاں بیوی کے تعلقات کے یہ آیت مجھے بتانی پڑ رہی کہ وہ پری ریکوزٹ آف ڈیورس یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، لیکن ایک آیت سے میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر ڈیورس کا چانس بنتا ہے اس میں رسپانسبلٹی میاں کی اور بیوی کی آئے گی. سورہ نساء 4 اس کی آیت 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرا. خاص مرد خاص عورتوں پر قائم رہتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کے بعض کو بعض کے اوپر افضل کیا، اور اس کے ساتھ جو اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں. بس صحیح کرنے والی عورتیں، پرہیز کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں، اس کے ساتھ جو اللہ نے غیب کے لیے حفظ کرایا. اور وہ عورتیں جن سے تم کو اعصابی صدمے پہنچنے کا خوف ہو، بس ان کو واس کرو، ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو اور ان کو ضرب لگاؤ. بس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں بس تم پر ان کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ اعلیٰ ہے، بڑا ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے تو اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایمان ہونا چاہیے. اس میں میاں بیوی کا ایک چھوٹا سا ایک ایسے تو بہت ہے، لیکن یہاں پر ایک اسپیسیفک باتیں آتی ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے خاص مرد جو ہیں وہ خاص عورتوں کے پر قائم رہیں. یعنی بات ہو گئی ایمان والے مرد، وہ بیوی پہ سٹینڈ لیں. قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت بھی کریں، فائنینشیل سپورٹ بھی کریں، اور اس کو قلعہ بند بھی رکھیں، قائم رہیں. اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو آپ کی فائنینشیل آگے لکھا اس کے ساتھ جو اللہ نے بعض کو بعض پر افضل کیا ہوا ہے، یعنی آپ کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کے مطابق کریں گے. آپ جو آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے یا آپ کو جو فائنینشیل سٹیٹس دیا اس کے مطابق ایک مرد اپنے بیوی پہ سٹینڈ لے سکتا ہے. اور بیوی کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اس دوسرے آدمی کی طرف متوجہ کرے، دیکھو وہ تو اتنے پیسے والے ہیں، ان کا وہ سٹیٹس ہے. ہم اس قسم کی بات نہیں ہے. جو بھی مرد کا سٹیٹس اور سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق بیوی کو رہنا پڑے گا، چاہے کیا بیوی کسی امیر گھرانے سے کیوں لاؤں. وہ اس کو ذہن میں نہیں رکھنا کہ میری یہ ہوتا ہے میرے گھر اب میں ابا نو، شی ہیز ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دا سیم اسٹیٹس، اس کے مطابق جو اس کے ہسبینڈ کا ہے. تو کیوں اللہ کہہ رہا ہے بعض مردوں کو بعض میں فضیلت دے رکھی ہے، تو آپ اس کو دکھا کیوں رہی ہیں. آپ اللہ نے کہتے ہیں جس کو فضیلت، جو اس کا اپنا مقام ہے، جو اس کا اسٹیٹس ہے، اس کے مطابق اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے. جو اور وہ آدمی اسی اسٹیٹس کے مطابق مال خرچ کرے گا جو اس کے مطابق ہے، جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق کرے گا. اب آیا عورتوں کے بارے. عورتیں کیسی ہونی چاہیے ایمان والی؟ وہ صحیح کرنے والی ہوں، صحیح کرنے والیاں، اصلاح کرنے والیاں، پرہیز کرنے والیاں اور حفاظت کرنے والیاں اس کے ساتھ جو اللہ نے غیب کے لیے حفظ کیا کرایا. 3 باتیں عورتوں کے بارے میں. ایمان والی عورتیں سب سے پہلے بتا وہ اصلاح کرے. اصل میں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ عورتوں کو سائیکلز ہوتے ہیں اور ان کو ان 7 ڈیز 7 ڈیز جو بھی پیریڈ ہو اس میں وہ ایک تو مرد ان کو علیحدہ کر دے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا ذہن جو ہے نا اس کو انگزائٹی یا ان کی کنڈیشن مینٹل بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. وہ میاں بیوی کے تعلق میں نے ڈیٹیل میں بتایا. بہرحال تو کیا ہوتا ہے وہ کچھ پیریڈ کے لیے ہٹ جاتی ہیں ہر چیز سے. تو جب وہ واپس لوٹتی ہیں، جب اللہ ان میں پاک کر دیتا ہے تو ان کو بار بار ریمائنڈ کرانا آپ کا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک کچھ یہ تھوڑی کہ بھول گئے سب، مطلب تھوڑی دیر کے لیے ان کا ذہن ڈسٹرب ہوا، پھر اس کے بعد تو یہ کنٹینیوس ان کے لیے زیادہ ایفرٹ ہے کمپیئر ٹو مرد کے. تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اصلاح کرتی رہیں، وہ اصلاح کرتی رہیں، بار بار ہٹی پھر اصلاح کریں، پھر صحیح ہوں، پھر صحیح کریں اپنے آپ کو.
فرض کریے صلاح قائم کر رہی تھی ریگولر، ایک دم 7 دن کے چھوڑ دیا، رمضان ہے روزے رکھنے تھے، رمضان چھوڑ روزے، پھر ان کو صحیح کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے عورتوں کے ساتھ، ان کو بار بار کرنا ہوتا ہے چھوڑ چھوڑ کے. اور دوسری پرہیز کریں، جو بھی مطلب اپنے اس کیریکٹر کی یا اپنے ہر چیز کی گھر کی اندر پرہیز جو منع ہے قرآن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے، وہ پھر پرہیز کریں ان چیزوں سے جو منع ہے صحیح اور غلط کو. اور حفاظت کرنے والی ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے غیب کے لیے حفظ کرایا، اور وہ حفاظت کریں اپنی عصمت کی. پھر اپنے شوہر کے گھر جس گھر میں رہتی ہیں، وہ تو شوہر چلا گیا فرض کریے اپنے جاب پر، تو گھر پہ اس پوری بلانگنگز کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. بلانگنگز ہسبینڈ کی ساری آپ کی بیوی کے پاس ہوتے ہیں، آدمی بیوی پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی بھی حفظ، اس کو بھی جو اس کی حفاظت کرے. خالی اپنی عصمت کی نہیں ہے، ٹوٹل جو شوہر کی ذمہ دار، شوہر نے جو اس کو پرووائڈ کرا ہوا ہے، جس اسٹیٹس پہ وہ رکھا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرے. یہ 3 کنڈیشنز جو ہے نا، یہ ہر ایمان والی پہ ضروری ہے. اصلاح کرتی رہے، پرہیز کرتی رہے، ان ڈوز اینڈ ڈونٹس جو اللہ نے بیان کیے اس سے پرہیز کرتی رہے. سیکنڈلی ایک حفاظت کرے، کیونکہ ساری مرد کی چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں. اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس کی ہسبینڈ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. وہ آپ کو نوٹ کر رہی ہے، آپ نہیں اتنا نوٹ کر رہے، آپ کو بھی کرنا چاہیے لیکن وہ زیادہ کر رہی ہے. اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، گھر کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے، کون سی چیزیں جو بھی ہے سب، جو حفاظت اس کو اس کی ذمہ داری جو آپ نے کہہ دی یہ تمہیں حفاظت کریں تو حفاظت کریں. اور جو مرد حضرات عموماً ان کی غلطی ہے یہاں پر آیت میں جو آگے مرد پہ کیا رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. اللہ کہتا ہے مردوں سے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ. 3 اب باتیں آتی ہیں یہاں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور وہ عورتیں جس سے تمہیں اعصابی صدمے پہنچنے کا خوف ہو، پس ان کو تم واز کرو، ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو اور ان کو ضرب لگاؤ. یہ 3 کنڈیشن مرد کے لیے، کیونکہ وہ کچھ عرصے کے لیے ہٹتی ہیں پھر آتی اصلاح کرتی ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ واز کرتے رہیں، جو نہیں کرتا آدمی. واز کون سا کر رہا ہے؟ اپنی جو سائیکالوجی، کنٹینیوس اپنی سائیکالوجی تھوپے جا رہا ہے جو اس کی وین ڈیزائرز ہیں. واز کا مطلب بیسڈ آن آیت ایسنس، تاکہ اس کو ایمان میں رکھنا ہے نا کنٹینیوس. تو واز کرتا رہے کہ آیات کی اس کو بار بار یاد دلاتا رہے کہ یہ چیز دوبارہ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے، واپس انوالو ہو. اور کہتا یہ کہ اعصابی صدمے پہنچنے کا اگر تمہیں خوف ہو، اعصابی صدمے پہنچنے کا یعنی اعصابی صدمے کا پہنچنے کا خوف مرد کو عورت سے کیا ہو سکتا ہے؟ عام طور پہ اس کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں جیسے کہ اگر عورت کو سرکشی کرے. سرکشی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ تم کو اعصابی صدمے پہنچانے کا خوف ہو تو تم کیا کرو، انہیں واز کرو. واز کرتے رہو، بار بار بتاتے رہو، واز کرتے رہو، اور پھر بستروں میں علیحدہ کر دو. اور تب بھی اگر وہ نہیں آئے مانے، یہ ایمان والی کی بات ہو رہی ہے، عورت، ایمان والی عورت کی بات ہو رہی ہے. ایمان والی عورت کو آپ واز کرتے رہیں گے، اور آپ کو اگر خوف ہو رہا ہے کہ اعصابی صدمہ پہنچا دے تو آپ واز کرتے رہیں، بستروں میں علیحدہ کریں اور پھر ضرب لگائیں. 3 باتیں بتائیں مردوں کو. آپ نے اگر یہ تینوں باتیں کی، اول تو آپ کو پتہ ہے اعصابی صدمے کا خوف کب ہو سکتا ہے مرد کو. یہ مزاج سے نہیں، اصل میں کہ کسی اور کے ساتھ تعلق نہ ہو جائے اس کا، یہ اعصابی صدمہ ہوتا ہے. اور مرد کو سب سے زیادہ اعصابی صدمہ پہنچتا ہے اگر بیوی کسی اور مرد کے ساتھ انوالو ہو جائے. سمجھیے آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ اعصابی صدمہ پہنچا دے گی تو واز کرتے رہیں بھائی، آپ واز کرتے رہیں. اور دوسرے یہ ہے ان کو واز کریں اور ان کو بستروں میں علیحدہ کریں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو ضرب لگائیں. یہ 3 کنڈیشن بتائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ ایمان والے پہ ڈیوٹی ہے. اچھا، بستروں میں علیحدہ جب کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں، بستروں میں علیحدہ کرنے کی جو میں نے آپ کو پہلے ایک آیت بتائی تھی، کتنے دن تک آپ بستروں میں علیحدہ کریں گے، اس کا منیمم پیریڈ بتا دیا. یہ کوئی کھو جائے وہ سب میں نے بتایا تھا. وہ دیکھیے یہاں آتا ہے سورہ البقرہ 2 کی 226، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم.
ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ازواجی تعلقات میں کمی کر دیتے ہیں. انتظار کی مدت 4 مہینے. بس اگر وہ واپس آ جائیں پھر بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اب یہ جو اہم نکات میں نے نیچے لکھے ہیں وہ وہی لکھے ہیں جو میں شروع میں بتائے تھے. اپنی بیویوں سے بستروں میں علیحدہ کرنا. شوہر اپنی بیویوں سے ازواجی تعلق نہ کر سکیں 4 مہینے وہ، یا بچے پیدا نہ کر سکیں. شوہر اپنی بیوی سے گم ہو جائیں، کھو جائیں، وہ بھی 4 مہینے. یہ جو آیت لکھی یہ چاروں چیزوں کو کور کرتی ہے. آپ ایمان والے ہیں تو اور آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، لیکن اگر بیوی آپ کے ساتھ اصحابی صدمے کا پہنچانے خوف ہو تو آپ اس کو 4 مہینے کے الگ کریں. اور یہ چیزیں شوہر گم ہو جائے تب بھی 4 مہینے اور انتظار کر سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہے، لیکن منیمم پیریڈ بتایا اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے. 4 months is the minimum period. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک آرٹیکل ہے ڈسولوشن آف مسلمس میرج ایکٹ 1939 ایکٹ نمبر 8 1939. انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اس میں صاحب، ایک شادی شدہ عورت مسلم قانون کے تحت حقدار ہے کہ وہ اپنے نکاح کی منسوخی کی بنیادی اصول حاصل کرے. یہ کہ اس شوہر کا پتہ نشان 4 سال تک نہ مل سکے تو 4 سال بعد شادی کرے. قرآن نے 4 مہینے کہے. 4 مہینے کے بعد اس عورت پہ آپشن ہے کہ وہ کتنے، ہو سکتا ہے وہ 1 سال انتظار کرنا ہے. آپ زبردستی شادی نہ کریں، یہ زبردستی والا علیحدگی لے لے. ہو سکتا ہے اس کو اس کے ساتھ مطلب منیمم 4 months ہے، کمی بھی منیمم 4 months ہے. کب تک آپ بستروں میں علیحدہ کریں گے؟ پورے سال 4 months. سمجھیں آپ، اگر بستروں میں علیحدہ کرنا ہے کن کنڈیشن میں نے بتا دیا، سائیکلس کے اندر، یا آپ کے ساتھ وہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کری، آپ جو باس کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، ماننے سے پہلے آپ نے 4 مہینے الگ کر دیے بستروں میں. کہ جب بستروں میں علیحدہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک فیلنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اس کی بیوی کی بھی فیلنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے واپس ایک انوالومنٹ کا چانس بن جائے یا گم ہو جائے، وہ الگ کنڈیشن ہے. تو یہ جو میں نے بتایا کہ یہ ہمارے یہاں معاشرے 4 سال تک اس کو روکا ہے، وہ 4 سال تک شادی نہیں کر سکتی. 4 months کے بعد اس لڑکی کا اپنا آپشن ہے کہ وہ شوہر ہو گیا ہے تو میں کس حد تک اس کو یاد رکھوں یا یاد رکھنا چاہتی ہے. اس کے بعد وہ ڈیزالو کر سکتی میرج تھرو کورٹ آف لا. 2 گواہ لے کے جو گواہ لے کے آپ الگ کر لیں. اچھا، اس آدمی نے، اس مومن مرد نے یہ تینوں ایڈ کرے، یعنی اس کو واز کیا، اس کو بستروں میں علیحدہ کیا اور اس کو مارا بھی. لیکن پھر بھی سمجھو عورت اگر صحیح نہیں ہو رہی تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں. یہ سب میں وہ باتیں بتا رہا ہوں طلاق دینے سے پہلے کیا کرنا ہے. سورہ نساء 4 کی 35 اور 130، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. دوسری ہے سورہ نساء 4 کی 130 میں، وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر تم دونوں کے درمیان جدا ہونے کا خوف ہے پس معبوس کرو، یعنی اپوائنٹ کر لو، مقرر کر لو اس شوہر کے اہل سے ایک حاکم اور اس کی بیوی کے اہل سے ایک حاکم. اگر وہ دونوں صحیح کرنے کا ارادہ کریں اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. اب کیا ہوا کہ اگر آپ نے، مرد نے اس کو واز کرتا رہا، پھر اس کو 4 مہینے بستروں میں علیحدہ کیا، اس کے بعد اس کو مار کے بھی دیکھ لیا، اور مارنے کا پورا ڈیٹیل ایسے نہیں کہ اس کا خون منہ پڑا دیا بری طرح، وہ ایک الگ قرآن میں نے وہ لیکچر الگ ہے، وہ دیکھیے گا. اب یہ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہی، فرض کرے تو اللہ نے کہا آپ اپنے گھر سے، مرد اپنے گھر سے حاکم، وہ کون سا حاکم نہیں اپنا رشتہ دار کو پکڑ لے، نو، جو اللہ کی آیت کو جانتا ہو، اس پورے سسٹم کو سمجھتا ہو، اس کو مقرر کرے شوہر. اسی طرح اپنی بیوی جو ہے وہ بھی اپنا ایک حاکم
وہ بھی مقرر کرے ایسا حاکم جو قرآن آیت ان آیتوں کی روح کو سمجھتا ہو، دونوں مقرر کرے، اور ان سے دونوں کو ڈسکس کیا جائے گا، مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ کون غلطی پر ہے، بیوی غلطی پہ یا شوہر غلطی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان میں موافقت ڈال دے، یعنی واپس وہ جڑ جائیں ان سے، اگر دونوں کا بٹھا کے ڈسکس کیا جائے۔ یہ ڈیورس دینے سے پہلے ہی بات ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی آیتیں یہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ ابھی طلاق کا ذکر ہی نہیں آیا، ابھی تو بتایا جا رہا ہے کیا کرنا ہے، کہ ڈیورس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو دونوں کے طرف سے حاکم آئیں گے، وہ اس کو سنیں گے، اس کو اس کے بعد مشورہ دیں گے کہ کون صحیح نہیں ہے، کون غلطی کر رہا ہے، شوہر غلطی کر رہا ہے یا بیوی غلطی کر رہی ہے، اور ان دونوں کو آیت کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تو اچھا آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد اگر وہ دونوں تفرقہ کریں، اللہ ہر ایک کو اس کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اللہ وسعت کرنے والا، حکمت والا ہے۔ اب جناب فرض کیجئے کہ ایسا کیا جا رہا ہے، اس میں سے یا تو آدمی تفرقہ کر رہا ہے، نہیں مان رہا، یا بیوی تفرقہ کر رہی ہے، وہ نہیں مان رہی، کوئی دونوں میں، میں نے کہا دونوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آدمی غلط ہو یا ہمیشہ عورت غلط ہو، کوئی دونوں میں سے کوئی بھی ایگری نہیں کر رہا ایک، تو طلاق ہوگی۔ کس بات پہ؟ جو آیت سے ان کو سمجھایا جائے گا، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی غلطی پر ہوگا۔ مثال کے طور آدمی کو کہا آواز کر، وہ آواز نہیں کر رہا تھا، بستر میں لیدر نہیں کر رہا تھا، نہ اس نے مارا کہ میں تو برا سمجھتا ہوں بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، ہمارے ابا نے کہا کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو انہوں نے مارا ہی نہیں، تو وہ غلطی پہ آ گئے۔ تو یہ کوئی بھی ایک جو اس کو فالو نہیں کر رہا، اس کی بیس پر تو اللہ کہہ رہا اگر وہ تفرقہ ہوگا، دونوں میں سے تفرقہ کرے، تو اللہ دونوں کو بے نیاز کر دے، یعنی طلاق کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ آیت البقرہ 2:27 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا۔ اب تک میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کن کنڈیشن میں طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد میں نے سمجھایا کہ چھوٹا سا میاں بیوی کے تعلقات میں ایک ورس بتائیے، باقی ڈیٹیل پورا ہے کہ سب میاں بیوی کے تعلقات کیا کیا ہیں، اور پھر اس میں کس کنڈیشن میں عزم کرے گا، طلاق کا فیصلہ ہوگا کہ اب طلاق دی جا رہی ہے۔ اور وہ طلاق جو ہے، اب ہم طلاق کا پروسیس سٹارٹ کریں گے، اور طلاق کس طرح کیسے دی جاتی ہے وہ سب آئے گا۔ یہ تو پری ریکوزٹ تھا، یعنی کہ طلاق دینے سے پہلے ہمیں کیا کرنا تھا اور کس کنڈیشن میں، اس کنڈیشن میں آئیں گے۔ سورہ طلاق 65 ایک آیت 1 آیت، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله یحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو، ان کی گنتی انتظار کی مدت کے لیے طلاق دو، اور ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب رکھو، اور اللہ اپنے رب سے تقوی اختیار کرو۔ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، سوائے کہ یہ وہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں۔ یہ اللہ کی حدودیں ہیں، اور جو اللہ کی حدود کے خلاف ورزی کرے گا پس تحقیق اس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ تم ادراک نہیں کر سکتے تاکہ اللہ بعد اس امر کے کوئی واقع کر دے۔ اب یہاں سے طلاق کا جب پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا، ایک چھوٹا سا پورشن پڑھوں گا اور پھر آگے جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، یہاں تک اس کے معنی بتا دوں۔ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو، ان کی گنتی انتظار کی مدت کے لیے طلاق دو، ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب کر رکھو۔ یہ جو ہے نا، یہ بات کہ گنتی، جسے ہمارے معاشرے میں عدت کہتے ہیں، عدت،
عدت جو ہے نا عدد سے گنتی کاؤنٹنگ. تو یہ جو گنتی کاؤنٹنگ کے لیے کرنی ہے آپ نے, طلاق دینی ہے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے. ابھی طلاق دے رہے ہیں آپ کاؤنٹنگ کے لیے, تو وہ چاہے مرد یا عورت لے وہ کاؤنٹنگ جو ہے عدت جسے کہتے ہیں وہ کاؤنٹنگ کے لیے, یعنی اس کو گننا پڑے گا. تو یہاں سے ہم جائیں گے بقرہ 2 کی 28 نیکسٹ پیج پہ, پھر میں واپس آ جاؤں گا. یہ آپ کو میں گنتی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کی گنتی کیا ہے. سورہ البقرہ 2:28 والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. یہ پوری آیت نہیں ہے, ہم اس کو پورا کریں گے, لیکن بات مجھے سمجھانی ہے اس میں وہ گنتی. اور طلاق شدہ عورتیں اپنی نفسوں و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں یعنی زمانے حیض جو ان کے انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں, اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا, اگر وہ اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتی ہیں. یعنی 3 پڑھائیاں یہاں بتایا کہ 3 پڑھائیاں, یعنی وہاں تک کہ وہ حساب رکھیں, یہاں لکھا ہے 3 پڑھیں, 3 پڑھائیاں کریں. وہ بریکٹ میں اس لیے لکھتا جا رہا ہوں کہ آگے میں وہ بتاؤں گا کہ وہ پیریڈ کیا ہے. یعنی یہ بات یہاں سمجھیں, یہاں لکھا ہے اور طلاق جن کو دی گئی, طلاق شدہ یعنی طلاق دی گئی, ان عورتوں کو اپنے نفس و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں زمانے حیض جو ان کے انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں. طلاق نہیں ہو رہی کہنے سے, میں طلاق 50 دفعہ نہیں کہہ رہا, یہ 3 دفعہ کہہ رہا, میں نے کہا طلاق دے رہا ہوں میں آپ کو. وہ ساری پرڈنیشن پوری ہو گئی ہے, وہ ساری جو پیچھے پوری, اب میں نے کہا میں طلاق دے رہا ہوں. تو وہ پڑھے گی, کیا پڑھیں گی, اور آپ حساب رکھیں گے